رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمول کے مطابق ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کم سے کم جو ہے شروع میں نے سلام اور اسی طریقے سے کلمہ طیبہ اور اسی طریقے سے درود شریف، یہ تین عمل جو ہے بالکل مختصر ہے۔ ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس پر آپ کو 80 نیکی مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکی مل گئی۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے 10 نیکی ملتی ہے، تو 30 اور 10 40 ہو گئے، اور ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے 40 نیکیاں مل جاتی ہے۔ 40 فائدے ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، جنت کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کی 10 رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو 4 میں 10 ہے، 4 میں 40 ہے، گویا کہ 40 ادھر 40 ادھر، گویا کہ 80 فائدے ہو گئے۔ آگے جو سننے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی خاص وقت ہے خاص عمل کے لیے، تو خاص وقت ہے خاص عمل کے لیے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص خاص وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا جو ہے دربار جو ہے، اللہ کا در تو ہر وقت کھلا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کبھی اللہ کا دروازہ جو ہے کبھی آج تک نہ بند ہوا ہے نہ کبھی بند ہوگا، اللہ کا ہر وقت دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے۔ لیکن اللہ خود یہ فرما رہے ہیں، اللہ خود یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، اس وقت جو ہے فرشتے کے ذریعے سے اللہ اعلان کرواتے، آئے اب ہم سے کوئی مانگنے والے تو دن بھر مانگتے رہے، رات بھر مانگتے رہے، لیکن میں نے خاص وقت بنا لیا ہے، وہ آخری پہر ہوتا ہے، یعنی رات کا 3 حصہ بنا لے، 8 صبح مغرب بعد سے لے کر کے اور فجر کے وقت تک کے جو ہے اس کے 3 حصے بنا لے، تو آخری جو 3 حصہ ہوگا، جیسے مثال کے طور 3 بجے سے لے کر کے فجر کی اذان ابھی 5:15 بجے تک ہوتی ہے، تو 5 بجے تک، تو آخری کا 2 گھنٹہ ہو 3 گھنٹہ ہو، یا آخری پہر کہلاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں جو ہے تخصیص نہیں ہے کہ آپ تہجد پڑھیے گا پھر دعا مانگیے گا، یا پھر جو کوئی نفل عبادت کیجیے گا پھر دعا مانگیے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں تو مطلق آیا ہے کہ آپ جو ہے اس وقت اگر آنکھ کھل جاتی ہے تہجد بھی پڑھ لیتے، کچھ نفل بھی پڑھ لیتے، صلاۃ الحاجہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر لیتے، ذکر کرتے، تو سونے پہ سہاگا۔ تو بہرحال اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی ہے دعا مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ کوئی ہے دنیا کا طالب، جس کو دنیا اگر چاہیے تو میں اس کو دنیا کی ضرورت کو میں پوری کروں گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت کا کوئی طالب ہے نہیں، اگر کوئی مغفرت چاہے تو میں اس کی مغفرت بھی کروں گا۔ تو دنیا بھی ہمیں چاہیے، آخرت بھی چاہیے۔ کون ایسا ایمان والا ہے یا کوئی انسان ہے کہ جس کو دنیا نہیں چاہیے؟ دنیا تو انسان ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، دنیا تو سب کو چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آخرت کس کو نہیں چاہیے، یعنی آخرت میں مغفرت کس کو نہیں چاہیے؟ لہذا ہم دنیا کی بھی ضرورت اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آخرت جو ہمارے لیے جو ہمارا مقصود ہے، ہمارا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم آخرت بھی مانگیں، یعنی مغفرت کا بھی سوال کرے، اور مغفرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، میری جہنم سے حفاظت فرما دے۔ دیکھیے اس میں جو ہے خاص بات ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی نماز پڑھ کر کے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عموماً بہت سارے لوگ ہیں جن کو استنجا وغیرہ کا تقاضا ہو جاتا ہے، یا نیند پوری ہو گئی تو آنکھ کھل گئی، کبھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آنکھ کھل گئی، تو لہذا آپ بسترے پر سوئے ہوئے ہیں، لحاف میں ہیں، گدے میں ہیں، آپ کمبل میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ بسترے پر بیٹھے لیٹے جو ہے سوئے جو ہے آپ اللہ سے لو لگا کر کے کچھ ذکر وغیرہ کر لیجئے، مختصر جو ہے کوئی دعا وغیرہ پڑھ کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کیجئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے۔ تو آپ استنجا کے لیے اٹھ رہے ہیں، آپ کی ایک ضرورت ہے، آپ اپنی حاجت کے لیے اٹھ رہے ہیں، لیکن آپ تھوڑی دیر اب بسترے پہ بیٹھ کر کے بسترے پہ لیٹ کر کے اللہ سے مانگ لیں تو آپ کا کیا چلا جائے گا؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ایسے وقت میں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود اعلان ہے، اور اللہ اعلان کرے اللہ نہ دے، یہ بالکل ناممکن بات ہے کہ اللہ کی طرف سے تو منادی اعلان کر رہا ہے اور ہم مانگیں گے تو اللہ نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اس وقت کو قیمتی جانے، غنیمت جانے۔ جو نماز پڑھنے والے وہ بھی دعا مانگے، جو نماز نہیں پڑھنے والے ان سے درخواست ہے کہ نماز پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے ایسے وقت میں دعا مانگنے کی۔